شمر کون تھا؟ شمر کیسے مرا؟ شمر کب مرا؟ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے نظر آتے ہیں۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے۔ شمر وہ لعنتی انسان تھا جس نے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سینے پر بیٹھ کر خرد خنجر سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم آج اپنی اس ویڈیو کا آغاز کریں، آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شمر عرب کے قبیلہ بنی کلاب کا باشندہ تھا اور اسے قبیلے کا سردار بھی تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ بی بی ام المؤمنین علیہ السلام کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ شمر کا اصل نام شرحبیب تھا اور شمر کے باپ کا نام ذل جوشن تھا۔ شمر کے چہرے پر کالے سیاہ نشان بچپن سے ہی تھے۔ شمر کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا۔ شمر 9 محرم کو ایک بڑا لشکر لے کر کربلا پہنچا۔ وہ اس لشکر کا سپہ سالار تھا۔ اس نے کربلا پہنچ کر جائزہ لیا اور ابن زیاد کو بار بار خط لکھتا رہا کہ عمر ابن سعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہے، مجھے پوری فوج کی کمان دی جائے تاکہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نمٹ سکوں۔ اس خط کے جواب میں ابن زیاد لعنتی نے حکم دیا، اے عمر ابن سعد، یا تو تم حسین سے بیعت لو یا پھر ان کو شہید کر دو۔ اگر یہ کام تم سے نہیں ہوتا تو فوج کی سپہ سالاری سے دستبردار ہو جاؤ اور کمان شمر کے حوالے کر دو۔ یہ شمر ہی تھا جس کو امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے میں جلدی تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام میدان میں آئے اور خطاب کیا تو شمر نے امام حسین علیہ السلام کو خطاب نہ کرنے دیا اور فوج کو فوراً حملے کا حکم دیا۔ وہ طرح طرح کے حملوں کا حکم دیتا رہا اور پھر جب امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور چور ہو کر اللہ کی رضا پر راضی ہو کر سر سجدے پر رکھتے ہیں تو شمر آگے بڑھتا ہے اور ایک خرد خنجر سے اس نے 13 ضربوں سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ پھر شمر لعنتی نے فوج کو خیموں پر حملے کا حکم دیا۔ اس کے حکم پر خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بیٹی کو تماچے مارے گئے۔ پھر کربلا کے بعد بیویوں کو اور امام زین العابدین علیہ السلام کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام لے جایا گیا۔ یہ شمر لعنتی تمام راستے امام زین العابدین علیہ السلام کو تازیانے مارتا رہا اور بیویوں پر ظلم کرتا رہا، اور پھر اللہ کے انصاف کا وقت بھی آ گیا۔ کوفہ کا ایک سردار امیر مختار نے کوفہ میں بغاوت شروع کی اور ابن زیاد اور یزید کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ شمر اپنے لشکر کے ساتھ امیر مختار سے جنگ کرتا ہے مگر وہ جنگ ہار جاتا ہے۔ اس کے بہت سے سپاہی مارے جاتے ہیں اور وہ ڈر کر دور صحراؤں میں بھاگ جاتا ہے، مگر امیر مختار نے اپنے بہترین دوست اور سپاہی کیان کو اس کے پیچھے بھیجا۔ کیان نے شمر کو ان صحراؤں میں ڈھونڈ نکالا اور اس کو واصل جہنم کیا اور اس کا سر امیر مختار کو بھجوا دیا اور اس کے جسم کو کتوں کی خوراک بننے کے لیے وہیں چھوڑ دیا۔ اس طرح اس لعنتی شمر کا عبرتناک انجام ہوا۔ بے شک اللہ ظالموں سے بدلہ لیتا ہے اور اپنا انصاف دکھاتا ہے۔